بغداد کی تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے پیش کر دوں، سنو تو صحیح۔ بغداد کے اندر ہلاکو خان کی بیٹی کا گزر ہوا۔ جب بغداد کے اندر سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، جدھر بھی دیکھو تو ٹوپی ہی ٹوپی نظر آتی ہے، مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اس نے کیا دیکھا؟ ہر مسلمان خاموش ہے، ایسا سناٹا چھایا ہوا ہے جیسا کہ انہیں کوئی سون گیا ہے، ان کے جسموں کے اندر جانے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لیکن انہی مسلمانوں کے بیچ میں ایک بہت خوبصورت چہرے والا کوئی عالم دین کھڑا ہوا ہے، اور وہ عالم دین انہیں اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں کا درس دے رہا ہے، انہیں نبی کی شریعت کے قانون بتا رہا ہے، انہیں اللہ کے رسول کی ہدایت بتا رہا ہے، میرے نبی کا درس دے رہا ہے، میرے نبی کی شریعت کی باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہلاکو خان کی بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا، اپنے وزیر سے کہا جاؤ تو صحیح اور جا کر کے دیکھو آخر مسلمان اتنی تعداد میں یہاں کیوں جمع ہے، پوری ڈیٹیل لے کر کے آؤ۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے وزیر کو بھیجا، وزیر دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے مجمع میں بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھا اور اس کے بعد اس نے پتہ لگا دیا کہ آخر منظر ہے کیا، اور پھر پلٹ کر کے وہ ہلاکو خان کی بیٹی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے شہزادی سنو تو صحیح، وہاں پر ایک عالم دین ہے، وہاں پر ایک رسول کا ماننے والا ہے، وہاں پر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، پیارے نبی کے علم کا وارث ہے، وہ علم دین کی شعائیں پھیلا رہا ہے، نبی کے چاہنے والوں کو علم دین دے رہا ہے، علم دین سکھا رہا ہے، نبی کا درس وہ دے رہا ہے۔ مسلمان ان فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں، ان موتیوں کو حاصل کر رہے ہیں، اور اپنے پیغمبر کا بتایا ہوا عمل اور بتائے ہوئے قانون کو حاصل کر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہلاکو خان کی بیٹی اس شہزادی نے اتنا سنا، کہا جاؤ اور جا کر کے اس عالم دین کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اس وقت ان منگولوں کا غلبہ تھا، تاتاریوں کا غلبہ تھا، یہ جدھر بھی جاتے تو ادھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کا دور ہے، جدھر دیکھو تو مسلمان نشانہ بنایا جاتا پٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر! شہزادی کے پاس جا کر کے اس نے سارا منظر پیش کر دیا اور شہزادی نے کہا جاؤ جا کر کے اس عالم دین کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ عالم دین کے پاس وہ وزیر جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے سنو تو صحیح، تمہیں شہزادی بلاتی ہے ہلاکو خان کی بیٹی۔ اللہ اکبر! عالم دین نے اتنا سنا، کہا اگر نہیں جاتا ہوں تو اس لیے وہ ہم پر حملہ کرنے کا حکم دے دے گی اور مسلمانوں کا بیجا خون بہایا جائے گا، اس لیے عالم دین اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اس کی شہزادی کے پاس جاتی ہیں اور کہتے ہیں بتا تو نے مجھے کیوں طلب کیا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! عالم دین نے جب اس نے پوچھا تو اس نے کیا سوال کیے تھے، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ اس نے کہا آپ عالم دین ہیں، اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وحدہ لا شریک ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ عالم دین نے کہا ہاں۔ پھر شہزادی نے کہا یہ تو بتاؤ اگر تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اس پیغمبر پر ایمان لانے والے ہو، تو پھر یہ بتاؤ تم سر بلند ہو یا ہم سر بلند ہیں، تمہارا مقام اونچا ہے یا ہمارا مقام اونچا ہے؟ عالم دین نے کہا مقام ہمارا اونچا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا مقام اونچا ہے،
اس لیے کہ ہم آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتے ہیں. مسلمان ہمارے غلام ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا، کہا بتاؤ اللہ تمہیں زیادہ چاہتا ہے یا ہمیں زیادہ چاہتا ہے؟ اللہ تم سے زیادہ پیار کرتا ہے یا ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر. مغول ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والی نہیں ہے، رسول پاک کی غدار ہے. سنو تو صحیح، پر کہنا کیا ہے؟ اللہ تمہیں زیادہ چاہتا ہے یا ہمیں زیادہ چاہتا ہے؟ اس عالم دین نے کہا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اس نے کہا نہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ ہمارا ہے اور سر بلند ہم ہیں، سکہ ہمارا چل رہا ہے. اگر اللہ تمہیں چاہتا تو سکہ تمہارا چلتا، تمہارا نہیں، سکہ ہمارا چل رہا ہے. جدھر بھی دیکھو تو ہم سر بلند ہیں، مسلمان ہمارے غلام ہیں، اس لیے ہم اعلیٰ منزل پر فائز ہیں. اللہ ہمیں چاہتا ہے، سر بلند اس نے ہمیں کیا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہو. اللہ اکبر. عالم دین نے کہا اچھا سنو، پھر ایک بات بتاؤ. جب ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہے، جب جنگل میں لے جاتا ہے تو وہ ساتھ میں بھیڑوں کے اور کس کو لے کے جاتا ہے؟ تو اس شہزادی نے کہا وہ چند کتوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے. کسے لے جاتا ہے؟ بولے. عالم دین نے کہا کسے لے جاتا ہے؟ تو شہزادی نے کہا چند کتوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے. کہا سنو تو صحیح، یہ تو بتاؤ وہ کتوں کو ساتھ میں کیوں لے کر کے جاتا ہے؟ کہا وہ کتوں کو اس لیے لے کر کے جاتا ہے جب بھیڑوں کو وہ ایک روش پر چلنے کا حکم دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی نہیں مانتی ہیں اور ادھر ادھر نکلنا چاہتی ہیں، تو پہلے وہ جا کر کے خود سنوارتا ہے انہیں اور خود راہ روش پہ لاتا ہے انہیں اور خود سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے انہیں. لیکن جب بھیڑیں شرارتیں کرتی ہیں اور جب اس کا حکم نہیں مانتی ہیں اور جب اس کی نافرمانی پر تل جاتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چرواہا ان کتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ کتے دوڑ کر کے ان بھیڑوں کو ان راستے پر لے آتی ہے. جب تک بھیڑیں راستے پر نہیں آتی ہے کتے انہیں ڈستے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، کتے انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. عالم دین نے کہا بس ہماری تمہاری یہی مثال ہے، ہماری تمہاری یہی مثال ہے. کہا کیسے؟ کہا سنو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ قانون بتائے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر کچھ قانون کو لاگو کیا ہے. اللہ نے بتایا ہے شراب مت پینا، شراب حرام ہے. اللہ نے فرمایا ہے زنا کے قریب مت جانا، زنا حرام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کسی کا حق مت مارنا، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے غریب کو بیجا کو مت، غریب یا کسی انسان کو بیجا مت ستانا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے خدا کی عبادت مت چھوڑنا، یہ گناہ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے اگر اللہ تمہیں مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا مالک نصاب کے بعد، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ گناہ ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے جب مولا تمہیں مال دے تو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا.
اگر مال کو جمع کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ سنو تو صحیح، اللہ کے حبیب نے بتایا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنا اور اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا، اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے جب راستوں میں چلو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلنا، اور سنو جب تمہاری اولادیں ہو، تمہاری بیٹیاں ہو تو انہیں تم پردے کی تلقین کرنا اور انہیں زیادہ تم علم دین سکھانا، اور اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنا اور انہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دینا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، میرے نبی نے یہ قانون بتائے تمہیں، میرے نبی نے یہ قانون بتائے ہمیں، پر اس کے بعد اللہ اکبر عالم دین نے کہا اب ہم مسلمان ہیں، جب تک ہم اللہ کے اس قانون پر چلتے رہے، عمل کرتے رہے، تو اس وقت صحابہ کی زندگی دیکھو وہ سربلند تھے۔ عالم یہ تھا خالد بن ولید جب لاکھوں کے مجمع میں پہنچے تو اس پادری کی زبان بند ہو گئی اور وہ کانپنے تھرانے لگا۔ اس نے اس کے ماننے والوں نے کہا پادری بولتا تو بہت تھا، پادری تیری زبان کسی لیڈر کے سامنے بند نہیں ہوئی، پر آج تو کانپتا کیوں ہے؟ تو پادری نے کہا تھا، اس پوپ نے کہا تھا اس لاکھوں کے مجمع کے اندر کوئی عاشق رسول بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہیبت مجھے بولنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا پھر پتہ کیسے لگے گا؟ کہا نبی کا واسطہ دے کر کے اٹھاؤ وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ کہا لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے اسے خوف نہیں ہوگا۔ کہا نبی کا عاشق ہے، نبی کی ماننے والا ہے اور نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا نبی کا عاشق ڈرتا نہیں ہے۔ کہا رسول کا واسطہ کھڑے ہو جا۔ خالد بن ولید کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے جب اسٹیج پہ بلایا گیا اللہ اکبر تو پادری سے لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پادری کی زبان بند ہو گئی ایک عاشق رسول کے آنے کی وجہ سے، تو یہ دین حق نہیں ہے، یہ دین حق نہیں ہے، یہ دین حق نہیں ہے، بلکہ جو عاشق رسول کا دین ہے وہی دین حق ہے اور یہی دین سچا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید سے کہا آج سے تم ہمارے رہنما ہو، سب کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب تک چلتے رہے مسلمان سربلند رہے، پھر عالم دین نے کہا شہزادی سن، آج کے دور میں ہم مسلمان نے اپنے نبی کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، مسجدوں کے راستوں کو ہم بھول گئے ہیں، ہم شرابوں میں، گناہوں میں، عیاشیوں میں، ادھر ادھر دیکھنے میں اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ ہم نے خدا کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رہنماؤں کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا۔ اسی لیے سن شہزادی، اللہ ہمیں سمجھاتا رہا، نبی آتے رہے، اللہ ہمیں سمجھاتا رہا، رسول آتے رہے، اللہ ہمیں سمجھاتا رہا، اولیاء اکرام کا سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ ہمیں سمجھاتا رہا۔ لیکن سن شہزادی، یہ مسلمان نہ مانے، انہوں نے اپنی چلائی اور عیاشیوں میں مبتلا رہے، نبی کی شریعت سے ہٹے رہے، اللہ نے اس کے بعد تم جیسے کتوں کو ہمارے لیے بھیج دیا ہے، بھیج دیا ہے، بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم دین نے کہا تم کتے ہو، جب تک ہم حق راستے پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر نہیں چلیں گے، تم اللہ کے کتے ہو، ہم پر مسلط رہو گے، اور جس دن مسلمان سیدھے راستے پر آ جائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے،
گناہوں کو چھوڑنے لگیں گے، نبی کا درس حاصل کر کر کے اس پر عمل کرنے لگیں گے، اپنی شہزادیوں کو پردے میں رکھنے لگیں گے۔ جس وقت معاشرہ سنور جائے گا اور نبی کی تعلیم کی بو اس معاشرے سے آنے لگے گی، اللہ تم کتوں کو ہٹا دے گا، مسلمانوں کو سر بلند کر دے گا، مسلمانوں کو سر بلند کر دے گا۔ پتہ یہ لگا آج ہم پر جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ظلم و ستم سے بچنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، مسجد میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو ٹیکنا پڑے گا۔ اور تم ان ظلم و ستم سے بچنا نہیں چاہتے تو جیسا چاہو ویسا کرو، یہ کتے تمہیں ڈستے رہیں گے۔ اگر ان کے زہر سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ ان کتوں کو ختم کر دے گا، تمہارا غلبہ کر دے گا، تمہیں سربلند کر دے گا۔ مولا اس بولنے میں جو کچھ بھی اغلاط ہوئے اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات